کریم اما بعد تو فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایتی قابل قدر لائق تحسین میرے سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اندرون ملک بیرون ملک جو بھی سماعت فرما رہے ہیں، ان سبھی کو رمضان المبارک کی بابرکات اور حسین لمحات سے اور فیوز و برکات سے سرفراز ہونے پہ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ تعالی خالق کائنات کی ذات گرامی نے روایات مقدسہ جو ہیں مسلمانوں کی، اس کے مطابق ہر جگہ اللہ کریم کے کرم سے لوگوں کو اللہ کریم نے صائم النہار اور قائم اللیل رہ کر سماعت قرآن کی توفیق عطا کی اور تراویح کا اہتمام رہا۔ گو اس پہ عشاقان رسول اور مسلمانان عالم کے دل انتہائی زخم خوردہ اور مجروح ہیں کہ امسال اس وبا کی وجہ سے جو ہمارا تراویح کا اہتمام تھا، تسابیح کا انتظام تھا، سحر کی برکتیں تھیں، افطاری کی سعادتیں تھیں، حی علی الصلاۃ کی حسین آوازیں تھیں، یہ صدائیں بابرکت جو ہیں ان کو سبوتاج وبا نے کیا یا اس کے پیچھے کیا دشمنان اسلام کی کوئی قوتیں کار فرما ہیں، یہ ذمہ داران جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہود و حنود کو نظر آ گیا کہ ان کی تمام تر سازشیں جو تھیں وہ کارگر نہ ہوئیں، الحمدللہ تعالی خانقاہوں پہ اسی طرح بابرکت لمحات اور مساجد میں اس طرح بابرکت تراویح کے سمے الحمدللہ تعالی مشکلیں پھلاند کے بھی، زندگی کی بازی لگا کے بھی، پھر نبی کائنات کے غلام مسجدوں میں آ کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہی آبلے ہیں، وہی جلن، کوئی سوزے دل میں کمی نہیں، وہ آگ جو لگا گئے ہیں وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ الحمدللہ تعالی والی کائنات کا احسان کریم ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکات و حسین لمحات میں مرد بھی خواتین بھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بچے بھی رمضان المبارک کی ساعتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تعالی اس پریشانی کے عالم میں نبی پاک کے غلاموں نے وہ جو مدینہ طیبہ کی حسین یادیں تھی انصار و مہاجرین کی، ان کو تازہ کیا کہ اپنے سفید پوش گھروں میں نے کبھی زندگی میں غریب نہیں کہتا۔ الحمدللہ غریب وہ ہے جو نبی پاک کا گستاخ ہے، نبی غریب وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اس لیے ہم سفید پوش ہیں، کسی کے پاس کچھ تھوڑا کچھ زیادہ، لیکن الحمدللہ تعالی تاریخ گواہ بن گئی کہ نبی پاک کے غلاموں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی امتحان یا ابتلا کی گھڑیوں میں بے شمار اپنے عمدہ ایثار اور پیار کا اظہار کر کے انہوں اپنی شامل خوشیاں کیا۔ لیکن زہے نصیب کہ یہ لمحات خوشی کے تھے، لیکن اس میں عظیم حادثہ اور PIA کی جہاز کا، یہ جہاز کا حادثہ، اور بالخصوص خوشیوں کے دامن اور خوشیوں کے دہلیز پہ پہنچے ہوئے وہ مسافر جن کے اجزاء اقربا منتظر تھے اور کوئی خوشیوں کے سامان لے کے جا رہے تھے، کوئی بچیوں کی چوڑیاں ہوگی، کسی دامن میں اپنی بچی کے لیے مہندی ہوگی، وہ کیسی رہی کیفیت تو بس جاننے والے جانتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان دوسری طرف یہ بھی ہے، دیگر اقوام یا مذاہب میں یہ نہیں ہے، ان کی موت جو ہے وہ موت ہی ہے، لیکن ہمارے سامنے جو شہید کی موت ہے وہ الحمدللہ تعالی شہداء کا خون ملت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، امت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ تعالی وہ جابر اور وہ ہمارے پائلٹ جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ بڑے نہایت نفیس نیک طبیعت تھے، اور انہوں نے اپنے محکمے میں ڈپارٹمنٹ لکھ کر دیا تھا کہ جدے اور مدینہ طیبہ کے لیے اگر جانے سے کوئی پائلٹ انکار کرے تو میری ایمرجنسی ڈیوٹی لگا دیا کرے۔ مٹی میری وہیں پہ پہنچی جہاں کا خبیر تھا، انہی سوچوں میں وہ تھے کہ اللہ کریم کی امتحان کہ وہ حادثے کا شکار ہو گئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ بال یقین کہنا آسان ہے، کرنا کچھ اور ہے، کر کے دکھانا کچھ اور ہے، دل بھر کو دیکھنا اور ہے، دل بھر کو پانا اور ہے، کرنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جہاں جو لاگے تن سوئی تن جاننے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان والدین یا اقربا کی حالت اظہار کیا ہوگی۔
ایک شیخ دل صاحب کے بیٹے جو تھے ان کا حادثہ جو ہے جوان اس عمر میں وہ حیران کو نیا حاصل کیا، لیکن ہم کی ان کے بلندی درجات کے لیے حاضر ہیں۔ اور خانقاہ قدس یا چورشی جو ایک برے صغیر و پاک و ہند کی سب سے بڑی حسین خانقاہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے فیضان کی کان، اس پہ ہم سارے اکٹھے ہیں۔ میرے سلطان الفقراء بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد پاک شہزادگان اکٹھے ہیں، اور بالخصوص ساتھ ہمارے معاونت میں میرے عزیز صاحبزادہ صاحب درگاہ عالیہ میراشی جو سلسلہ علیہ چشتیہ قدسیہ کی بڑی معروف خانقاہ ہے، وہاں کے صاحبزادہ بھی اتفاق سے تشریف لے، اور اس دعا میں ان کا بھی فیضان محبت شامل ہوا خانقاہ قدسیہ میرا شریف کا، اور حفاظ اکرام اور سارے ہم ان شہداء کے لیے بلندی درجات اور بالخصوص اپنے خالق کائنات کی ذات گرامی سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وبا کے امتحان سے مسلمانوں کو معاف فرمائیں۔ بالیقین ہمارا یقین ہے کہ یہ سارا مسئلہ ہم سے خالق ناراض ہے، اور خالق ناراض نہیں ہوتا، اگر مخلوق منانے پہ آ جائے تو مان جاتے ہیں۔ لہذا خشوع و خضوع کے ساتھ اب بھی وقت ہے کہ تمام مسلمان حکومتوں کے سربراہان مدینہ طیبہ حاضر ہو کر توبہ کر کے سرکار کونین سے معافی مانگیں اور بیت اللہ شریف حاضری دیں، اللہ معاف کر دے گا، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پروردگار عالم بتصدق جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے رمضان مبارک میں سماعت قرآن کی توفیق تو نے عطا کی، یا سیر و افطار کے تمام و انتظام و انصرام ہوئے، مولا کائنات ان کلام پاک کا ثواب، صاحب لا کلا طیت و تسلیمات کی ذات بابرکات کی خیرات مولا کائنات تیری بارگاہ علی کار میں ہم پیش کرتے مولا کائنات جمیع مسلمان جتنے احباب دوست ان کی طرف سے، اور جو ہم حاضر ہیں بابا جی صاحب کے غلام ہماری طرف سے الہ قبول فرمائیں، اور حاملین طریقت جو ہیں بیمار ان کو شفا، بے اولادوں کو اولاد نیرینا، مقروضوں کو قرضے سے خلاصی، اور یہ صائم النہاری کے حسین لمحات کے صدقے رزق میں وسعتیں عطا کریں اور برکتیں عطا کریں، بے روزگار جو ان کے کاروبار میں بے اولاد یا الہ العالمین اس ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائیں، اور تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رب حبلی امتی کے آنسوؤں کے صدقے مسلمانان عالم کو عزت و وقار، اے مولا کائنات ہمیں معاف کر دیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، الہی حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں، دیں گے تانا بت مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ مولا کائنات اپنے یار کے چہرے و دعا کی خیرات ہمیں معاف فرما، اور تو کریم ہے کرم فرما، آپ رحیم ہے رحمت فرمائیں، اور رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، بس اسی کے صدقے میں جسے صلی اللہ کہتے ہیں، اجمعین برحمتک۔